میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنے تبصرے اور آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، کل بہت ہی افسوسناک دن تھا۔ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کا کنونشن ہو رہا تھا، وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 46 افراد اب تک کی خبروں کے مطابق جاں بحق ہو چکے ہیں، تقریباً 100 زخمی ہیں۔ بہت ہی ہولناک قسم کا واقعہ پیش آیا ایسے موقع پہ جبکہ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فینگ پاکستان کے دورے پہ ہیں، تاکہ پاکستان اور چین کی جو سرمایہ کاری میں شراکت ہے، جسے عرف عام میں سی پیک کہا جاتا ہے، اس کے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ چین اب تک 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو یہ بات پسند نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی طاقت کے طور پر نظر آئے، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے کسی تنظیم کو استعمال کیا اور پاکستان میں یہ کارروائی ایسے موقع پہ کروائی۔ ہم ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو یہ واقعہ باجوڑ میں ہوا، اور یہ کو پہلے ہی جمعیت علماء اسلام کے مختلف اوقات میں 5-6 حملے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں، یہ بالکل مختلف ہے۔ وہ جو واقعات ہیں اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں وہ کن لوگوں نے کیے، کیا مسئلہ تھا، لیکن یہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا ہدف جمعیت علماء اسلام تھی۔ جی، یعنی ملک تو تھا ہی، ملک کو تو کسی بھی پارٹی پہ حملہ ہوگا، کسی بھی لیڈر پہ حملہ ہوگا کہ تو بد امنی ہوگی، تو یہ ہو ظاہر بد امنی ہوگی۔ اس کا ہدف جمعیت یہ خوست میں، کنر میں، نورستان میں، یہ 3 جگہوں پہ القاعدہ مضبوط ہے، یعنی نسبتاً اتنی تو رہی نہیں، اب ظاہر ہے لیڈرشپ اس کی زیادہ تر ختم ہو گئی۔ اور یہ ہیں، یہ جو افغان، نہ یہ افغان طالبان ہے، نہ یہ ٹی ٹی پی ہے جو میری معلومات ہے، اور میں نہایت احتیاط کے ساتھ، آپ دیکھ ہی رہے تھے تحریک طالبان میں کن لوگوں سے بات کر رہا تھا، آپ کے سامنے میں بات کر رہا تھا۔ یہ نہ افغان طالبان ہے اس میں ملوث، نہ ٹی ٹی پی ہے اس میں، یعنی یہ ٹی ٹی پی بہت سی چیزوں میں ملوث ہے، جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ کرتے ہیں، افغان طالبان بھی بعض چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ گروپ ہے جو القاعدہ کے ساتھ الائنڈ ہے، میں نام بھی لیتا ہوں، سلفی گروپ ہے۔ اب یہ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ طالبان ٹوٹل کنٹرول چاہتے ہیں۔ طالبان کا حکومت کا تصور یہ ہے کہ دیا بھی ہماری مرضی سے جھونپڑی میں جلنا چاہیے۔ اچھا، اس میں اچھے کام بھی کیے ہیں، مطلب پوپی کی فصل انہوں نے تباہ کر دی ہے، 80% تباہ کر دی ہے، اور لائٹ آرڈر ٹھیک ہے، اور سزائیں ملتی ہیں، اور مجرم خوفزدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے تضادات بھی ہیں۔ اب یہ مستقل ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس کو جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے، یعنی یہ مکتب فکر کا اختلاف بھی ہے ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے، وہ انہیں دبانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کے خلاف بہت کارروائیاں کی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ کون کہتے ہیں؟ افغان طالبان۔ اچھا، لیکن ان سے کہا داڑیاں چھوٹی کرو، وہ سلفی ذرا لمبی داڑھی۔ او بھائی، کوئی لمبی داڑھی رکھتا ہے یا چھوٹی رکھتا ہے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ تو بیوٹی پارلر بند کر دیے، موسیقی کے آلات جلا دیے، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا موسیقی۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ جو ٹائن بی نے کہا تھا بر صغیر کی ہولناک قدامت پسندی، بر صغیر کی قدامت پسندی تو جو ہے سو ہے، یہ طالبان کی قدامت پسندی تو لگتا ہے کہ 1400 سال پرانا معاشرہ، قبائلی معاشرہ ان کے ذہن میں، حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھا، وہ اٹ واز سو ٹالرنٹ۔ اب میں تفصیل میں جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ تو کوئی لاکھوں سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور افغان روایات کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے شریعت کا درجہ دے دیا ہے کہ جو، اور بالکل اتنے پوزیسو ہیں۔ دیکھیے نا، ایک ملک دنیا میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اور آپ ساری دنیا سے کٹ کے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ہیں، القاعدہ ہے، اور القاعدہ کے یہ فرنٹ پہ یہ ہیں۔ باقی جو آپ نے کہا نا کہ دشمن تو بھائی جو بھی اسے موقع ملے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اب آ گئے ٹی ٹی پی والے۔ اچھا، ایک میں آپ کو خبر دوں کہ 3 دفعہ حملہ ہوا ہے سراج الحق پہ، امیر جماعت اسلامی پہ۔ جی،
یعنی یوب والا تو انہوں نے ذکر کیا نا، 2 کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا اس سے آپ کو پہلے مولانا فضل الرحمان پہ حملے ہوئے ہیں 1 سے زیادہ بار، قاضی حسین احمد پہ حملہ ہوا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو بالکل سمجھ جائیں گے معاملے کی نوعیت کیا۔ میرے پاس آیا افغان فرسٹ سیکٹری فوجی، یعنی جس زمانے میں ابھی یہ سارا ہنگامہ شروع نہیں ہوا تھا، صرف اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ ہوا تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ اسے مشورہ کرو، جنرل حمید گل نے کہا اس سے مشورہ کر لو۔ وہ کہتے ہیں میڈیا کوئی اجاگر نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ایسا کرو، ایک آل پارٹیز کانفرنس کرو، اور فوجی سے میری ملاقات رہتی تھی، بڑا خوشگوار آدمی تھا۔ اپنا کرو، اپنا میں عمران خان سے کہتا ہوں اور اپنا اس سے کہتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور 2-4 آدمیوں سے میں کہتا ہوں، اور آپ کے اپنے رابطے بھی ہیں۔ اس نے مجھے جواب دیا، میرا اوپر کا سانس اوپر نیچے رہ گیا۔ اس نے کہا یہ جو آپ صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تو اپنا گولڈ سمتھ کے داماد ہیں، اور قاضی حسین احمد کے لیے امیر المومنین سے اجازت لینی پڑے گی، وہ پسند نہیں کریں گے۔ میں نے کہا فوجی ایک بات بتاؤ، تمہاری کوئی مدد کرنا چاہے غیر مشروط، اس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، اور تمہارا کیا بنے گا؟ اتنے میں وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ عجیب واقعہ ہے، وہ بڑے صاحب کش بزرگ تھے، وہ موقع نہیں ہے میں آپ کو تفصیل بتاؤں، وہ بجائے خود ایک حیران کن شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا they have gone، وہ اپنا خان صاحب بھی ہکا بکا رہ گیا، فوجی بھی ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا حضرت عمر نے علم کسی اور کو دے دیا، پھر اسے پوچھا فلاں شہر ہے، فلاں قلعہ ہے، اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا، اور وہ واقعتاً جس تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا ایسا کیا۔ یہ کوئی حقائق کی دنیا سے ان لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ایک جو پھٹکار ہماری جو مصیبت ہے، نہیں ہمارے لیے تو مصیبت ہے، اور ہم نے کوئی دانائی کا مظاہرہ کریں، انٹیلیجنس فیلئر جب مشکل پڑتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری توانائی یکجا کرتے ہیں، نہایت ہوش مندی اور تحمل اور باریک بینی سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ جی ایک دن تو طے کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، علماء کو بیچ میں ڈالیں گے۔ اور بھائی جب آپ نے پہلے علماء کو بیچ میں ڈالا تھا، مذاکرات کیے تھے، تو کیا کتنی دفعہ مسئلہ حل ہوا تھا؟ نہیں۔ اور یہ علماء میں کتنا دم خم ہے کہ ان کے ساتھ بات کر سکیں، اور ان کا انفلوئنس ہے۔ شاہ مرزائی صاحب کا تھا کچھ انفلوئنس، اب وہ تو زمانہ گزرا نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے صحیح چلے گئے۔ تو وہ جب آپ دیکھیں نا کسی بھی چیز کی، ایک تو ہے صحیح رخ پہ منصوبہ بندی، ایک ہے اس کے لیے ارکریزی۔ اب جس آدمی کو گندی گالی دی جاتی ہے اور گھٹیا الزامات لگائے جاتے ہیں، جنرل کینی کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اتنی ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کرتے تھے، 90 دن میں سوات کا آپریشن مکمل ہو گیا تھا، لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کے آپریشن اس طرح کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اس میں یہ نہیں ایک آدمی نہیں کرتا، وہ ظاہر ٹیم کرتی ہے، یعنی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ بھئی انہوں نے کسی آدمی کا سوات کے لیے انتخاب کیا، پھر وہ مشورہ کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ شاید بہتر ہو، تو پھر وہ 90 دن اور کوئکلی ڈیسیژن کرتے تھے، اور سارا دن اس میں لگے رہتے تھے۔ ایک صحیح ڈائریکشن متعین کی، صحیح تجزیہ کیا، پھر کیا سرپرائز کا ایلیمنٹ رکھا، لوگوں کو تکلیف بہت پہنچی، لیکن مسئلہ سوات میں حل ہو گیا نا، اور بہت سی جگہوں پہ 90% ایریا میں انہوں نے کر دیا۔ اب کیا کریں؟ اب جو اصول ہے اس کا صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں متعلقہ لوگ کون ہیں، وہ بیٹھ کے اس کا سارا جائزہ لیں، اس کا صحیح تجزیہ کریں۔ اچھا آپ نے ایک بیان دے دیا کہ جی افغان طالبان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، او بھائی یہ بیان دینے سے کیا حاصل ہے؟ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کریں۔ جاتے تو ہیں ان کے نہیں جاتے ہیں، اخباری بیان بازی کی بات نہیں ہے یہ۔ جب مسائل اتنے الجھے ہوئے ہوں، کیا انہیں امن نہیں چاہیے؟ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔